میرا نام عمار عبداللہ ہے اور میری جو کوالیفیکیشن ہے بی ایس آنرز کیا تھا میں نے میس کمیونیکیشن میں، اور اس کے اب میری اسٹڈی کے کمپلیٹ ہونے کے بعد میں پاکستان کے مختلف نامور چینلز میں ایز اے رپورٹر کے طور پر کام کر چکا ہوں، جس میں جو ایکسپریس نیوز، دنیا ٹی وی، جی این این، اور اس کے بعد سب سے لاسٹ پر میں نیو ٹی وی میں ایز اے کرائم رپورٹر کے طور پر اپنی جو جو فرائض ہے سر انجام دے رہا تھا۔ اور کووڈ-19 کی وجہ سے چینلز کا یہ کہنا ہے کہ اپنے جو ورکرز کو ہم فارغ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈاؤن سائزنگ میں انہوں نے مجھے جاب سے فارغ کر کے ٹرمینیٹ کر دیا، اور اس کے بعد میں پھر اب یہاں پر جو ہے اپنا ایک پلاؤ کا ڈھابا لگا کر جو سیل کر رہا ہوں۔ میں نے اپنے صحافتی کیریئر مختلف قسم کے نیشنل چینل میں سر انجام دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے نہ صرف ایسی سٹوریز کور کی جس کو نیشنل لیول پہ پذیرائی مل کی، بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ان کو خوب پذیرائی حاصل ہوئی۔ سی این این سمیت الجزیرہ نے میری سٹوری کو پک اپ کیا، اور ایک ایسا میں نے سٹوریز کور کی جس میں ایک خاص طور پر جو میری نامور ہائی پروفائل سٹوری میں سے ایسی سٹوری ہے جس میں میں نے ایک ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے ایک ایسی معذور لڑکی کو دکھایا گیا تھا جو کانگو سے معذور تھی پاکستان میں 2018 کے جنرل الیکشن میں، جس میں عمران خان کے حلقے کے اندر وہ لڑکی ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آئی، اور اس نے اپنی جاب کے لیے جو ریکویسٹ کی، اور اس کے بعد پاکستان کے موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس سٹوری پر ایکشن لیا اور اس کو جاب دلوا دی، اور اس کے بعد پھر مجھے چینل کی طرف سے کوئی اس قسم کا جو ہے کسی قسم کی پذیرائی نہیں ملی۔ پاکستان میں میڈیا اسٹوڈنٹ کی کافی تعداد یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں ہر سال جو بیچز فارغ ہوتے ہیں، اور ان کا جو یہ سمجھتے ہیں یونیورسٹیز ان ڈپارٹمنٹس کو پڑھا رہی ہیں کہ آگے یہ میڈیا انڈسٹری میں جا کر کام کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے بھی بجائے میڈیا کے اندر جابز کریشن کے علاوہ، جابز دینے کے علاوہ میڈیا ہاؤسز میں وہاں پر ہر سال ہزاروں ورکرز کو ان کا استحصال کیا جاتا ہے اور ان کو نکال دیا جاتا ہے۔ جب خاص طور پر ان کا پیک پوائنٹ آتا ہے یا ان کی انکریمنٹ لگنے کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر آپ میڈیا ہاؤسز نے ایسی پالیسی اپنائی ہے کہ وہاں پر ان کو فارغ کر کے جو ہے وہاں پر ان کو فارغ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ گھر چلے جائیں۔ نہ کہ حکومت کی طرف سے ایسی کوئی پالیسی ہے کہ ایسے جو مختلف قسم کی سکلز رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کو ان کے الٹرنیٹیو کو جاب دی جائے، بلکہ وہاں پر ایسے لوگ ہیں، ہزاروں ایسے لوگ ہیں۔ نہ صرف عمار عبداللہ کی یہ کہانی ہے جہاں جن کو اتنی بڑی ہائی پروفائل اور اتنی اچھی سٹیٹس کی زندگی سے دوبارہ لوگوں کو سڑکوں پہ آنا پڑتا ہے، اور اس طرح سے یہ رزق حلال کمانا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کے اپنے جو کیریئر اور ایجوکیشن کے لحاظ سے اس کے اکارڈنگ دیکھا جائے تو یہاں پر کھڑا ہونا، یہاں پر اتنی گرمی میں کام کرنا، یہ ایک ڈیفیکلٹ سچویشن ہوتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کی جاب بھی کوئی اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی اکثر اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر میڈیا میں ان کو پہلے دن ہی جا کر ایک بہت بڑی سیٹ پر بٹھا دیا جائے گا، یا جتنے بھی دیکھنے والے جو میڈیا اسٹوڈنٹ ہیں خاص طور پر ان کو ہمارا میسیج ہے کہ وہ یہ اس طرح کی بڑے بڑے خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ سیلف امپلائمنٹ کی طرف جائیں، انٹرپرینیورشپ کی طرف جائیں، اور اس سے بہتر ہے کہ اپنا جو بزنس ہے جو ہاتھ میں ڈگری لینے کے بجائے ادھر ادھر ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے وہ اپنا ایک اچھا سیٹ اپ بنا لیں اور ایک بہترین روزگار کمائیں۔ میں نے یہ کام کرنے کا اس لیے سوچا کہ کیونکہ میرا تعلق جس علاقے سے ہے وزیر اعظم عمران خان کا علاقہ ہے میاں والی، اور میاں والی کے آگے ایک ٹاؤن ہے موسیٰ خیل، تو وہاں کا جو یخنی پلاؤ ہے وہ بہت بڑا مشہور پلاؤ ہے، تو وہاں کی یہ ریسپی ہم یہاں پر میں لے کے آیا ہوں، اور الحمدللہ بہت اچھا فیڈ بیک ہے۔ اور اس کی وجہ سے مجھے جب جاب سے نکالا گیا ڈاؤن سائزنگ میں بغیر کسی اس کے نوٹس پیریڈ کے، تو مجھے جب میں ایک ہیجان سی کیفیت میں تھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اپنا کون سا کاروبار یا سیٹ اپ لگا سکوں، جس کی وجہ سے جو مجھے کافی اسٹرگل بھی کرنی پڑی اور کافی مشکلات بھی فیس کرنا پڑی، لیکن الحمدللہ آج میں اپنا ایک یہ سیٹ اپ لگایا ہوا ہے اور بہترین اور اچھا روزگار کما رہا ہوں۔ ابھی تک جو میری فیملی اور میرے ریلیٹیوز ہیں ان کو تو اس بات کا معاملے کا پتہ نہیں ہے کہ میں ایک اتنے اچھے چینل میں اور ایک اچھی پوزیشن، ایک بہترین رپورٹر کے طور پر اپنی جو کارکردگی ہے وہ فرائض سر انجام دے رہا تھا، لیکن
ظاہری بات ہے اب جب پتہ چلے گا میرے گھر والوں کو تو ان کو بھی ایک دکھ ہوگا کہ ان کا بیٹا جو اتنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایک اچھے چینل میں کام کر رہا تھا اور وہاں پر اس کو نکالا گیا، تو چینل گھر والے بھی یہ سوچیں گے کہ اس کو کیوں نکالا، کس طرح سے نکالا، اور وہ ہمیں اب اس طرح ایک مطلب کہ اس طرح سے روزگار کمانے پر مجبور ہے جہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس طرح سے وہ ایک اپنا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے اس بات کا بھی مطلب کہ خدشہ ہے کہ لوگ جو ہیں کافی مجھے جو ہے میرے اسٹیٹس کے اکارڈنگلی جہاں پر پاکستان کی سوسائٹی کی جس طرح سائیکی ہے، لوگ مذاق بناتے ہیں، طنز کرتے ہیں کہ جناب اس کو یہی کام ملا تھا، اتنا اچھا پڑھا ہونے کے کسی اور چینل میں ٹرائی کر لیتا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو ٹھیک ہے کہ انشاءاللہ کوئی اگر چینل مجھے آفر کرے گا تو میں دوبارہ سے ایسی کسی چینل میں اس سے بہتر کے طور پر اس سے پہلے سے بہتر کے طور پر میں اپنے فرائض سر انجام دے سکوں گا، لیکن فی الحال جو ہے میں اپنا یہی سلسلہ چلا رہا ہوں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان لاہور تشریف لے کے آئے، اور لاہور میں انہوں نے ایک بہت بڑی وہ جس طرح ان کا ایک انداز ہے کہ انداز میں ایز اے صحافی ان کی اس سپیچ میں موجود تھا، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر 50 لاکھ جو نوکریاں تھیں ان کا وعدہ کیا، اور اس طرح سے کہا کہ یہاں پہ اس ملک میں دوسرے ممالک سے لوگ نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ لیکن چونکہ میرا تعلق عمران خان کے آبائی حلقے سے ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خان صاحب کے جو وعدے تھے وہ ابھی تک تو 2 سال آج پورے 2 سال پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو ہو گئے ہیں، لیکن ابھی تک ایسا کوئی وعدہ عہد وفا نہیں ہوا جس کو دیکھ کر لوگ واقعی کہہ سکیں کہ یہاں کے جو نوجوان ہیں وہ واقعی ایک بہترین روزگار کما رہے ہیں۔ لیکن خان صاحب کے دور حکومت میں آتے ہی نہ صرف صحافی برادری بلکہ بزنس مین طبقہ بلکہ نوجوان اور جس سے پہلے بھی بے روزگاری کا عالم تھا، لیکن میرے خیال میں یہ ایک شرح بڑھتی ہے اور خوفناک حد تک یہ شرح بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر جو نوجوان طبقہ ہے، جو خاص طور پر جو اتنی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اتنی کوالیفیکیشن کے بعد جو ڈگریاں لے کر خان صاحب کی جو مین جوت تھی، جنہوں نے خان صاحب کو اس لیے پروموٹ کیا تھا کہ خان صاحب اپنے دور حکومت میں آئیں گے اور وہ پھر ان کے لیے بہترین نوکریوں کا انتظام کریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ سب ایک جس طرح ایک پہلے سیاسی ایک دعوے اور وعدے کرتے تھے سابقہ حکومتوں کی طرح، اس حکومت کی یہ بھی اپنی جو ہے وہ کارکردگی کو دکھانے میں کوئی کامیاب ثابت نہیں ہو رہی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی نوجوان ہیں، میرا ان کو یہی میسج ہے کہ وہ خدا را جو اپنی جو سکلز ہیں، جو ان کے اندر کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی سکل ہے، انسان کو اپنا پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کیا جو ایبلٹی ہے، سکل ہے، وہ اس کو یوٹیلائز کر کے اپنا بہترین روزگار کما سکتے ہیں، نہ کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے کے باوجود گھروں میں والدین نے اگر ان پر انویسٹمنٹ کی ہے، اگر ایجوکیشن کے لحاظ سے یا کسی اچھے انسٹیٹیوٹ میں ان کو ایک اعلیٰ تعلیم دلوا بھی دی ہے، اگر ان کو نوکری نہیں ملی تو خدا را وہ اپنے سیلف امپلائمنٹ کی طرف آئیں، اپنا بزنس کریں، یا پھر اگر ان کو کوئی ادارہ جاب آفر کر رہا ہے تو ایز اے پارٹ ٹائم جو ہے وہ اپنا بہترین روزگار کمائیں اور اپنے والدین کو دھوکہ مت دیں اور اپنے کیریئر کو مضبوط بنائیں۔